السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طیب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طیب ٹیوٹس۔ نورانی قاعدہ بیسک جو اس کے رولز ہیں لیسن وائز ہم ریڈ کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ چیپٹر نمبر 7 کا جو ہے نا ہم ریویو لیں گے اور اس کو سیکھیں گے، پڑھیں گے کہ کس طرح سے نورانی قاعدہ لیسن نمبر 6 آپ پڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ پڑھا سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو دیکھیں لیسن نمبر جو بھی بچے کو پڑھایا جاتا ہے یا آپ خود پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جو اس کی بیسک رولز ہوتے ہیں، انفارمیشن ہوتی ہے یا معلومات ہوتی ہے، قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، جو سب سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ نورانی قاعدے کے اندر پہلی تختی سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور یہ لیٹر وائز چلتا رہتا ہے، اور الفاظ کی پہچان وغیرہ تختی نمبر 3 تک یہ جو نا یہ لیسن نمبر 3 تک یہ پورا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے۔ اور لیسن نمبر 3 کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے سائن کا، اعراب کا، اور یہ سلسلہ نورانی قاعدہ لیسن نمبر 4 سے شروع ہو کر نورانی قاعدے کے اینڈ تک بالکل چلتا رہتا ہے، اور قرآن پاک کے اندر بھی چلتا رہتا ہے۔ نورانی قاعدہ لیسن نمبر 6، پہلے ہم نے نورانی قاعدہ لیسن نمبر 4 میں صرف زبر، زیر اور پیش پڑھے تھے، سیکھے تھے اور اس کو ڈسکس کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے نورانی قاعدہ لیسن نمبر 5 کو ڈسکس کیا، اور اس کے بعد پھر نورانی قاعدہ لیسن نمبر 6 کے اندر ہم نے لیسن نمبر 4 اور 5 کو لیسن نمبر 4 کی اور 5 کی آپس میں جو نا وزن کیا، مشق کی، اس کی ایکسرسائز کی لیسن نمبر 6 کے اندر۔ اور آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نورانی قاعدہ لیسن نمبر 7 آپ نے کس طرح سے سیکھنا ہے یا پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے وغیرہ وغیرہ۔ نورانی قاعدہ لیسن نمبر 4 کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے نورانی قاعدہ لیسن نمبر 4 حرکات، لیکن اس کا جو ریئل نیم ہے وہ ہے پڑھی حرکات۔ حرکات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں نورانی قاعدے کے اندر جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، اور حرکات زبر زیر پیش کو کہا جاتا ہے، اور جب یہ زبر زیر پیش نارمل ہوتے ہیں، سنگل ہوتے ہیں، تو ان کو پڑھی حرکات کہا جاتا ہے، اور جب یہ زبر زیر پیش ڈبل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو تنوین کہا جاتا ہے، وہ ایک الگ پروسیس ہے۔ اور جب یہ ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش نارمل حالت سے اٹھ کر اسٹینڈنگ جو کنڈیشن ہوتی ہے، یعنی کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، جب اس صورت کے اندر آتا ہے تو پھر جو ہے نا اس کے جو قواعد و ضابط ہیں، اس کے جو رولز ہیں وہ بھی تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں، اور اس کا جو نام ہے، اس کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ نورانی قاعدہ لیسن نمبر 4 کے اندر زبر زیر پیش کو پڑھی حرکات کہتے ہیں۔ ویسے قاعدے کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے بچے کو صرف حرکات پڑھانا ہے، لیکن یہ ریئل میں پڑھی حرکات ہیں۔ اور اسی طرح سے جب نورانی قاعدہ لیسن نمبر 7 کو ہم ریڈ کریں گے تو یہی سائن کھڑی حالت میں آ جاتے ہیں، یعنی اسٹینڈنگ سائن بن جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو کھڑی حرکات کہا جاتا ہے۔ وہ پڑھی حرکات اور یہ کھڑی حرکات۔ ڈبل جو سائن ہوتے ہیں زبر زیر پیش، ان کو ہم ہٹا دیتے ہیں، ان کو تنوین کہا جاتا ہے۔ ابھی صرف ہم جس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں اور جس کا وزن کر رہے ہیں آپس میں، وہ ہے نارمل زبر زیر پیش اور کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، یعنی اسٹینڈنگ فتحہ، اسٹینڈنگ کسرہ اور اسٹینڈنگ دمہ۔ اور جب یہ نارمل حالت میں ہوتے ہیں جس طرح نورانی قاعدہ لیسن نمبر 4 کے اندر ہے تو اس کے رولز الگ ہوتے ہیں، اور جب یہ لیسن نمبر 7 کے اندر آتے ہیں کھڑی حالت میں تو پھر اس کی جو رولز ہوتے ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، اور ٹائٹل بھی چینج ہو جاتا ہے۔ ٹائٹل ہوتا ہے کھڑی حرکات۔ جب بھی آپ پڑھیں گے یا پڑھائیں گے لیسن نمبر 7 کھڑی حرکات۔ اب اس ٹائٹل کی لیسن نمبر 7 کا جو ٹائٹل ہے، اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں، اس کی ڈیفینیشن میں جائیں جو کہ نورانی قاعدے کے اندر موجود ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کھڑا زبر جو ہوتا ہے وہ الف مدہ کی جگہ ہوتا ہے، اور کھڑی زیر جو ہوتی ہے وہ یا مدہ کی جگہ ہوتی ہے، اور الٹا پیش جو ہوتا ہے وہ واو مدہ کی جگہ ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ہے نا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ
چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں۔ اب لیسن نمبر 7 کے اندر جو اس کا ٹائٹل ہے کھڑی حرکات، اور اس کا جو ڈیفینیشن ہے، تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ کھڑا زبر جو ہوتا ہے وہ الف مدہ کی جگہ ہوتا ہے، یعنی مشابہت دینی ہوتی ہے حروف مدہ سے۔ تو میں یہاں پر اس چیز کو اس طرح سے پڑھتا ہوں اور پڑھاتا بھی ہوں کہ لیسن نمبر 7 سے لے کر لیسن نمبر 1 سے لے کر لیسن نمبر 7 تک ہم نے نورانی قاعدے کے اندر ابھی تک اس کا حروف مدہ کا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں ہوا۔ جب ہم بچے کو یہ مشابہت دیتے ہیں حروف مدہ کو، کھڑی حرکات کو حروف مدہ سے، مدہ لیٹرز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ مشابہت دے کر جب ہم بچے کو پڑھاتے ہیں تو بچہ حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ نورانی قاعدہ لیسن نمبر 1 سے لے کر لیسن نمبر 7 تک اس نے مدہ کا نام تک نہیں سنا ہوتا۔ لیکن اگر اس کا مدہ کی مشابہت جو ہے نا دینے کے لیے اگر اس کی مثال آپ دیں گے بچے کو، تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا بچے کا جو ذہن ہے وہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ شروع سے لے کر ابھی تک جتنا اس نے قاعدہ پڑھا ہوگا اس کے اندر حروف مدہ کا دور دور تک کہیں پر کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تو لہٰذا آپ اس طرح سے پڑھیں کہ لیسن نمبر 7 کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر یعنی 1 ٹائم لانگ کر کے ریڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہ اسپیشلی آپ پڑھا سکتے ہیں اس طرح سے۔ لیکن اگر آپ مثال دیتے ہیں تو کیونکہ وہ لیسن جو آپ مثال دے رہے ہیں وہ ہے لیسن نمبر 8 اور یہ ہے لیسن نمبر 7، تو بچے یہاں پر تھوڑا سا جو ہے نا کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ان کو سمجھنے میں مشکل درپیش آتی ہے۔ لہٰذا بالکل آسان اور سادہ الفاظ میں بچوں کو یہ واضح کرائے کہ زبر زیر پیش کو لانگ نہیں کیا جاتا، اور یہ جو کھڑا زبر ہوتا ہے کھڑی زیر اور الٹا پیش، اس میں 1 ٹائم یعنی ایک الف کے برابر لانگ کر کے کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اب میں یہاں پر آپ کو ایک اور مشورہ دوں گا کہ یہاں پر جو ہمارے سائن ہیں وہ 3 سائن جو نا مکمل ہو گئے ہیں، یعنی قرآن پاک کے اندر جو زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش، زبر زیر پیش کی جو 3 کیٹیگری ہیں وہ یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آگے جو ہے نا آئے گا مرحلہ، وہ آئے گا لیسن نمبر 8 سے جب ہم پڑھیں گے آگے سیکھیں گے اس کے اندر۔ ویسے لیسن نمبر 8 سے لے کر نورانی قاعدے کے اینڈ تک پورے قرآن کے اندر، اس کے اندر پھر جو ہے نا ہم نے 2 چیزیں مزید اور سیکھنی ہے، جزم اور تشدید، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن سائن کے حوالے سے اعراب جو استعمال ہوتے ہیں زبر زیر پیش ہوتے ہیں، اور اس کی 3 کیٹیگریاں ہوتی ہیں، اور 3 کیٹیگری کی جو ہے نا یہاں پر لیسن نمبر 7 تک کمپلیٹ ہو جاتی ہیں۔ پہلی جو اس کی کیٹیگری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے زبر زیر پیش، دوسری والی ہوتی ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش جو کہ لیسن نمبر 5 ہے، اور پھر لیسن نمبر 7 کے اندر تیسری کیٹیگری جو آخری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ جب 3 کیٹیگریاں بچے یہاں تک سیکھ لیں گے یا پڑھ لیں گے یا پڑھا لیں گے تو پھر آپ کیا کریں، ایک موٹا سا سروے کریں، اور وہ سروے کیا ہے کہ تینوں جو ہے نا اعراب زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش، ان تینوں کو وداؤٹ واچنگ بغیر دیکھے بچوں سے اس کا املا کروائیں، مشق کروائیں، ان سے مثالیں لیں، قاعدہ اوپن کر کے پوچھیں یا بند کر کے پوچھیں، وزن بھی کروائیں آپس میں، اور ان کا مائنڈ بھی چیک کریں کہ کس حد تک بچے آپ کی بات کو سمجھ رہے ہیں، اور اگر وہ سمجھ نہیں پا رہے، پچھلے لیسن کے اندر کوئی کمزوری ہے تو مزید آپ اس پر محنت اپنی جاری رکھیں۔ اچھا، جب آپ سروے کروا لیں گے تو اس حوالے سے پہلے جب ہم نے پڑھا تھا لیسن نمبر 4، 5، 6 اور 7، تو یہ نارمل ہم نے پڑھا تھا، اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے، رولز ہیں، وہ بھی A to Z الف سے لے کر یہاں تک مکمل تفصیل سے ہم نے پڑھا تھا۔ اب جب آپ یہ 3 کمپلیٹ کر لیں گے، جو ہے نا کیٹیگریاں کمپلیٹ کر لیں گے، تو اب آپ نے ایک موٹا سا سروے کر کے تینوں لیسن کو ٹوگیدر کر کے مکس کر کے ملا کے بچے کو بتانا ہے، اور ان کے اندر تھوڑا تھوڑا موٹا موٹا فرق واضح کرنا ہے، باور کرانا ہے بچوں سے کہ یہ ان تینوں کیٹیگریوں کے اندر یہ جو ہے نا فرق ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو وہ فرق جو ہے شیئر کر دیتا ہوں آپ سے
پہلا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زبر زیر اور پیش، اور اس کے اندر جو رولز ہوتے ہیں وہ بھی 3 ہوتے ہیں، تو نہ اس کو لانگ کرنا ہے اور نہ کھینچ۔ لیسن نمبر 4 کے اندر جو رولز ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، لیسن نمبر 5 کے اندر ہوتے ہیں جو 2 ہوتے ہیں، اور یہ 5 رول ہو گئے، ٹوٹل 5 اصول ہو گئے۔ اب ان 5 اصولوں کو لیسن نمبر 6 میں اپلائی کیا گیا ہے، استعمال کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو لیسن نمبر 7 ہوتا ہے اس کے اندر صرف ایک رول ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے 1 ٹائم، یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا، یعنی 1 ٹائم لانگ کرنا۔ اب یہ تینوں جو ہے نا اعراب جو ہے، یہ جو تینوں کیٹیگری ہیں زبر زیر پیش کی، ان تینوں کو ایک ساتھ بچے کو آپ نے پڑھنا ہے، یا خود آپ نے اپنے دماغ میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو خود آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے 1 بائی 1۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ان تینوں کو مکس کر کے جو ہے نا سیکھنا ہے، جس طرح سے ہم نے لیسن نمبر 4 اور 5 کی مشق لیسن نمبر 6 میں کی تھی، اور لیسن نمبر 4 میں سنگل سائن ہوتے ہیں، 5 میں ڈبل ہوتے ہیں، اور لیسن نمبر 6 کے اندر سنگل اور ڈبل دونوں مکس ہو جاتے ہیں، ٹوگیدر ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے لیسن کی جو مشق ہے وہ ہو جاتی ہے، اور ایکسرسائز جو لیسن کی ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوتی ہے وہ بھی سامنے آ جاتی ہے اور دور بھی ہو جاتی ہے۔ تو تینوں لیسن آپ نے کیٹیگری وائز مکمل پڑھا کر پھر تینوں کو ایک ساتھ ٹوگیدر 1 ٹائم بچوں کا ٹیسٹ کرنا ہے وداؤٹ واچنگ، اور اس کا جو ہے نا وزن بھی کروانا ہے آپس میں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنا لیول تک بچے جو ہے نا آپ کی بات کو سمجھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے وداؤٹ واچنگ اگر آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں بچے کا، با فتحہ با، آپ کہیں گے با زبر، بچہ کہے گا با، آپ کہیں گے با 2 زبر، بچہ کہے گا بن، ٹھیک ہے، اور آپ کہیں گے با کھڑا زبر تو کہے گا با۔ تو پھر آپ نے ان تینوں کے جو اصول ہوتے ہیں تینوں لیسن کے، تینوں کیٹیگریوں کے، وہ بھی 1 بائی 1 آپ نے بچوں سے پوچھتے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔